معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ امین متین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدنی تاجدار کونین کے مالک و مختار اس جہاں کی اولین نسل بہار، ہمارے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ دلکش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے، بات بنتی نہیں کہ جب بات بنا لیتے، تیرا نام لے کے آقا تیری محفل کو سجا لیتے، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہ گاروں سے، درود پڑھ کر کے اللہ کو منا لیتے، درود پڑھ کر کے اللہ کو منا لیتے۔ ایک بار اور بآواز بلند درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہم خود کو جن کا فقیر کہتے ہیں، کہ ہم خود کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے پیرانے پیر کہتے ہیں، کہ ہم خود کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے پیرانے پیر کہتے ہیں، اور جلنے والے جل جل کے مٹ جاتے ہیں، پر کہنے والے دستگیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو کچھ یوں کہا گیا ہمارے غوث اعظم، پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا، پیران پیر غوث العظم دستگیر، الشیخ الکبیر، شیخ الاکبر، الشیخ شیوخ سماوات والارض، غوث سمدانی، شہباد لامکانی، جندیل نورانی، محبوب سبحانی، شمع ایمانی، سیدنا شیخ ابو معین الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی القادری۔ ایک بار اور شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ میرے غوث اعظم کی عظمت تو یہ تھی کہ جو وہ کہہ دیتے تھے تو جو اس کی تقدیر میں وہ نہ رہتا تھا وہ بھی لکھا جاتا تھا۔ غوث اعظم کی یہ عظمت تھی۔ ایک بار کا واقعہ، غوث اعظم کی عمر اس وقت میں 7 سال تھی، چھوٹے بچے تھے، عمر 7 سال، میدان میں کھیل رہے تھے، ادھر سے ایک بڑھیا اپنی بہو کو لے کے جا رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ غوث اعظم نے دیکھا، گئے پوچھنے کی ہے بڑھیا کیوں رو رہی ہے، اے مائی رو کیوں رہی ہے اور اتنے زاروں قطار رو رہی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری پریشانی میری پرابلم سمجھ نہیں سکے گا، بہت چھوٹا ہے تو، میری پریشانی بہت بڑی ہے، تو چھوڑ دے، رہنے دے۔ غوث اعظم نے کہا مائی بتاؤ تو صحیح ہوں، بات کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ چلو اب اتنا پوچھتے ہو تو بتا دیتی ہوں، بتانے میں کیا جاتا ہے۔ بولے کہ یہ میری بہو ہے جس کا رشتہ جس کی شادی میں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، میں ابھی ایک ولی کامل، کوئی مولانا مولوی کوئی نہیں، ولی کامل، وقت کے ولی، ان کے پاس گئی تھی، ان کو لے کے 10 سال ہو گئے شادی کے، کوئی بچہ نہیں، 10 سال شادی کو ہو گئے، کوئی بچہ نہیں، ابھی ولی کامل کے پاس لے کے گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا لوح محفوظ اتنے بڑے پہنچے ہوئے ولی تھے کہ لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ تیرے بیٹے اور بہو کے نصیب میں مقدر میں کوئی بچہ نہیں، تو اب اسی لیے رو رہی ہوں کہ میرا تو نسب، میرا خاندان یہی ختم ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور میرے بہو کے نصیب میں کوئی بچہ نہیں، میرا تو نسب، میرا خاندان ختم ہو گیا، تو اس سے بڑی دکھ کی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ غوث اعظم نے کہا مائی بس اتنی سی بات؟ اس مائی نے کہا کہ بیٹا تو چھوٹا ہے ابھی،
تجھ کو لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، پر میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے، میرا نسل ہی ختم ہو گیا۔ غوث اعظم نے کہا مائی پریشان مت ہو، جا جا تجھے اللہ 11 بیٹے عطا کرے گا، تیرے بیٹے کو اللہ 11 بیٹے عطا کرے گا، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 11 بیٹے غوث اعظم، جبکہ وہ ولی پڑھ چکے تھے لوح محفوظ میں کہ مقدر میں بچہ ہے ہی نہیں، اب غوث اعظم نے کہا 11 بچے۔ اب وہ مائی مسکرانے لگی، رو رہی تھی، مسکرانے لگی، یہ سن کے نہیں کہ غوث اعظم نے کہا کہ 11 بچے ہوں گے، یہ سن کے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی بڑی بات۔ مسکراتے ہوئے چل گئی، 1 مہینہ ایسی زندگی چل رہی، 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ جیسے ہی گزرا دوسرے مہینے میں خوشخبری مل گئی، خوشخبری مل گئی۔ اب مائی پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ تو ولی کامل تھے، انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کر مجھے بتایا کہ کوئی مقدر میں بچہ ہے ہی نہیں۔ پھر جواب آیا کہ نہیں، اس بچے نے کہا تھا کہ 11 بچے میرے بیٹے کو ہوں گے۔ تو اب سوچنے لگی کہ ضرور اس کی بات ہے، ایک پہلی خوشخبری تو مل گئی، کہا تھا 11 پہلی مل گئی۔ اب پریشان ہو گئی، ڈھونڈنے لگی غوث اعظم کو، ہر جگہ جہاں وہ ملی تھی وہاں واپس گئی، سب آدمیوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بچہ تھا کھیلتا تھا، سب نے کہا تم پاگل ہو، یہاں ہر بچہ کھیلتا ہے۔ تو اس کا باپ کا نام، ان کے باپ کا نام وہ نہیں پتا، ان کا نام وہ نہیں پتا، تو تب تو کیسے بتا سکتے ہیں۔ چلی گئی ایسی، 9 مہینہ گزر گیا، 1 بچہ ہوا، ایسی اگلے سال دوسرا بچہ، تیسرے سال تیسرا بچہ، ایسے ہی لگاتار 11 سال اور 11 بچے ہو گئے، 11 سال اور 11 بچے ہو گئے، اور ادھر 11 بچے ہوئے، ادھر غوث اعظم کی عمر 7 تھی، 7 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 18۔ غوث اعظم کی عمر 18 سال ہو گئی۔ غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد میں اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، کہا کہ جب تک میرا قدم ولی کے کاندھوں پہ نہیں لگے گا تب تک اللہ ولایت نہیں دے گا، اپنی ولایت کا اعلان کر دیا۔ تو جیسے ہی ولایت کا اعلان کیا، پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا، ایسی بات پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے اس بڑھیا تک بھی پہنچ گئی بات کہ ایک نوجوان شخص ہے جس نے اپنی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اس لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 18 سال۔ بڑھیا نے کہا ہاں تب تو یہ وہی ہے جو 11 سال پہلے مجھ سے ملا تھا، اور اس کی عمر 7 سال اس ٹائم تھی، جس نے مجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو 11 بچے ہوں گے۔ بولے ان کا پتہ لیا، پتہ ڈھونڈتے چل گئے غوث اعظم کے دربار میں۔ غوث اعظم کے دربار میں جا کے کھڑی ہوئی، کہا بابا آپ ہی تھے نا وہ جو 11 سال پہلے مجھے ملے تھے، آپ کھیل رہے تھے، میں روتے جا رہی تھی، آپ نے کہا کہ آپ نے خوشخبری دی 11 بچوں کے، اور میرے تو ایک بیٹے کے مقدر میں نہیں تھا، پر 11 بچے ہو گئے۔ تو غوث اعظم نے کہا ہاں مائی میں ہی تھا وہ، کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، پر مجھے ایک مسئلہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے، 11 سال سے پریشان ہوں، وہ بتا دے میں چپ ہو جاؤں گی۔ غوث اعظم نے کہا پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ ہم تو ولی کامل کے پاس گئے تھے، وہ وقت کے ولی تھے، اور ولی جھوٹ نہیں بولتا، انہوں نے لوح محفوظ پڑھا تھا، لوح محفوظ دیکھ کر مجھے بتایا کہ مقدر میں کوئی بچہ نہیں ہے، پر آپ نے کہا 11 بچے، اور 11 بچے ہوئے بھی، آپ بھی سچے، وہ بھی ولی کامل تھے، وہ بھی سچے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 سچ ہوں گے تو ایک تو جھوٹ ہوگا نا، اگر پہلا والا سچ ہے تو دوسرا غلط، یا دوسرا والا صحیح ہے تو پہلا غلط۔ غوث اعظم نے کہا مائی تم جو ولی کامل کے پاس گئی تھی، بے شک وہ ولی کامل تھی، تو میں اس جد و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے دست قدرت میں عبد القادر کی جان بستی ہے، اس کی قسم کھا کہتا ہوں کہ وہ ولی بے شک سچے تھے، انہوں نے لوح محفوظ پڑھا، اس وقت تک تیرے بیٹے اور بہو کے مقدر میں کوئی بچہ نہیں تھا، پر میں نے اپنے زبانوں سے بول دیا کہ اللہ 11 بچے دے گا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے فرشتوں عبد القادر نے کہا کہ اس کو 11 بچے ہوں گے، تو مقدر میں لکھ دو کہ اس کو 11 بچے ہوں گے۔ تو یہ ہے میرے غوث اعظم کی عظمت، یہ غوث اعظم کی عظمت ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، تو یہ ہے ولیوں کی شان، اور غوث اعظم تو ولیوں کے بھی امام ہیں، سردار اولیاء ہے۔ تو غوث اعظم کون ہے؟ ارے غوث اعظم وہ ہے جو ایک رات میں پوری قرآن مجید مکمل کر دے، غوث اعظم تو وہ ہے جو ایک رات میں 1000 نفل پڑھے، غوث اعظم تو وہ ہے جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، رات بھر عبادتوں میں گزار دے، یہ ہے غوث اعظم۔
غوث اعظم کی ایک اور کرامت بڑی مشہور کرامت ہے، اس پہ تو شعر بھی ہے، اس پہ ایک شعر بھی ہے کہ غوث الورا کی محفل، کہ غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں، اپنا سویا مقدر جگا رہے ہیں، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں مشہور ہے کرامت غوث اعظم کی، دنیا بھر میں مشہور ہے کرامت غوث اعظم کی، پڑھ کے کنبے اذنی مردے جلا رہے ہیں، سبحان اللہ، مردے جلا رہے ہیں۔ تو یہ جو کرامت ہے کہ کنبے اذنی پڑھ کے مردے جلا رہے ہیں، یہ سماعت فرمائے۔ ایک بار ایک عیسائی اور مسلمان، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، مسلمان ہمارے آقا علیہ السلام کا امتی، دونوں میں بات چل رہی تھی۔ عیسائی نے کہا میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، جس کو کہہ دیا وہ زندہ ہو جاتا تھا، تو آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو بتائے۔ وہ مسلمان پڑھا اتنا نہیں تھا، جانکار اتنا نہیں تھا، چپ رہ گیا، خاموش رہ گیا، جواب نہیں دے سکا، جبکہ میرے نبی نے تو کئیوں مردے زندہ کیے۔ بے شک، یہ سبحان بات اللہ، پہنچتے پہنچتے غوث اعظم کے کانوں تک پہنچی، دوڑ کے آئے، اللہ اللہ دوڑ کے آئے، اس عیسائی کا بازو پکڑ کے جی جوڑا، بولا کیا کہا، میرے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے یا نہیں؟ بولا ارے میرے نبی کی تھی چھوڑ، میرے نبی کی تو چھوڑ، میں تو غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بولنا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بولا آپ زندہ کریں گے؟ بولے ہاں بالکل، تو بول تو کون سا کرنا ہے۔ پر ٹھیک ہے چلیے، لے کے گیا سب سے پرانی قبر جو تھی، سب سے پرانی، اس نے کہا کہ یہ میرا دادا تک نہیں جانتا تھا کہ کون تھا، بس سوچیے اتنا پرانی قبر لے کے گیا۔ اب بولا اس کو زندہ کر دیجیے تو مان جائیں گے۔ غوث اعظم بولنے لگا کہ اگر نہیں کر پائے تو، اگر زندہ نہیں کر پائے تب، غوث اعظم نے کہا تب جو بولو گے وہ کر دوں گا، جو بولو گے مان جاؤں گا۔ غوث اعظم نے کہا اگر کر دیا تو، اگر ہو گیا زندہ تب، تو بولے اس نے کہا غلام بن جاؤں گا آپ کا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی کا کلمہ پڑھ لینا اتنا بہت ہے۔ ٹھیک ہے، غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، کہا اے اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، تیرے نبی کے لیے اس کو زندہ کر دے۔ کہا کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا، قبر میں ایک عورت تھی، کلمہ پڑھتے ہوئے قبر سے باہر آ گئی اور کہا غوث اعظم آپ کا بہت شکریہ، جب مری تھی تو کفر میں مری تھی، بنی اسرائیل کی تھی وہ عورت، اور جب اب اٹھی ہوں آپ کے صدقے میں محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی ہوں، سبحان اللہ، مسلمان ہو گئی ہوں۔ تو میرے غوث اعظم کی یہ کرامت بھی کہہ دیتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور منا علی قاری تو یہ کہتے ہیں کہ تواتر ہے کرامتوں میں، تواتر کے معنی جب لکھا جائے تو یہ آدمی کنفیوز ہو جاتا کون سا لکھے اور کون سا چھوڑے، ایسے کرامت والے تھے غوث اعظم۔ جب کرامتوں کی بات آتی ہے تو غوث اعظم کے تو اتنے کرامات ہیں کہ آدمی پوری زندگی بیان کرتے رہے، غوث اعظم کی کرامت بیان کی نہیں جا سکتی، وہ صبح ہے ہی نہیں جو غوث اعظم کی پوری کرامت بیان کر سکے۔ تو اسی طرح غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدمی جب سو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سویا وضو ٹوٹ گیا، اور ان کا اگر عشاء سے فجر تک ہے وضو، اس کا مطلب رات بھر عبادت چلتی ہے، رات بھر عبادت کرتے تھے غوث اعظم۔ 40 سال لگاتار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائے تو اللہ خوش ہو کے کہا ہے عبد القادر جیلانی جو مانگنا ہے مانگ لے، خوش ہو گیا ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لے، نہ خود کے لیے مانگا نہ آل اولاد کے لیے مانگا۔ آج کسی کو کہا جائے کہ مانگ لو کچھ تو کیا مانگے گا، زمین جائیداد گھر بہت ہے تو اپنے بچوں کے لیے مانگ لے گا، پر غوث اعظم نے یہ نہیں کیا، اپنے خاندان کے لیے بھی نہیں مانگا، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرا نام لینا تو اس کو بغیر توبہ کی موت مت دینا، جب موت آنے لگے اس سے پہلے توبہ دے دینا۔ اللہ نے کہا قادر یہ وعدہ رہا کہ جو تیرا نام زندگی بھر لیتا رہے گا اس کو بغیر توبہ کے موت دوں گا ہی نہیں، جب موت کا وقت آئے اس سے پہلے توبہ دے دوں گا، تو جو توبہ کر کے مرے وہ جہنمی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، توبہ کر لیا یعنی جنتی ہو گیا، اور توبہ کی توفیق تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ دے نہ، اللہ دے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ وہ انسان زندگی بھر رو لے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، جب اللہ
خود چاہے گا کہ یہ توبہ کرے بندہ تو توبہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح غوث اعظم کی ایک سے ایک کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں بیان تو کی نہیں جا سکتی، تو چند کرامتیں میں نے آپ کے سامنے پیش نظر کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ غوث اعظم کی محبت دل میں ضرور رکھیں، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ جو غوث اعظم جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے اچھی بات ہے۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو زندگی بھر غوث اعظم سے محبت کرے، زندگی بھر غوث اعظم سے محبت کرے اور اکیلا اٹھے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ غوث اعظم کے ساتھ اٹھے گا تو محشر بھی اسی طرح اس کا حشر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔